أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للمعاندين والمنافقين الحمد لله الذي جعلنا متمسكين بولاية علي بن أبي طالب الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية آل محمد الحمد لله الذي جعلنا من الباكين على مصائب آل محمد والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مومنین، آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی۔ اس آیت کا پس منظر کچھ اس طرح بیان کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے نبی کی زبان سے قیامت والے دن کے کچھ نظارے بیان کروائے ہیں۔ قیامت والے دن کیا ہونے والا ہے نبی نے بتا دیا۔ سب واقعات آج بیان نہیں کر پاؤں گا۔ آج جو واقعات صرف اہل بیت کے بارے میں ہے، ان میں سے صرف 2 بیان کروں گا۔ اہل بیت کا مقام کیا ہوگا؟ نبی کی زبان سے ایک تو یہ بیان کروایا کہ اس دن اہل بیت ایک بلند مقام و فضیلت رکھتے ہوں گے، اور ساتھ یہ بھی بیان کروا دیا کہ جو اہل بیت کو چھوڑ جائے وہ کس پستی میں جا گریں گے۔ تو اسی طرف بیان کرتا جاؤں کہ کچھ لوگ قیامت والے دن جب نبی حوض کوثر پہ جام کوثر پلا رہے ہوں گے، کچھ لوگ گروہ در گروہ آ رہے ہوں گے، کچھ لوگوں کی جماعت بھی آئے گی کہ ہمیں بھی کچھ مل جائے۔ وہ آئیں گے نبی سے جام کوثر پینے کے لیے، لیکن فرشتے ان کو دور بھگا رہے ہوں گے۔ وہ کہیں گے ہم نے نبی سے جام کوثر پینا ہے، فرشتے ان کو دور بھگا رہے ہوں گے۔ اتنے میں نبی رحمت کی نظر ان پہ پڑے گی، کہیں گے ان کو آنے کیوں نہیں دیتے، یہ تو میرے اصحاب ہیں۔ فرشتے کہیں گے یا نبی رحمت، یا نبی اللہ، ان لوگوں نے آپ کے بعد آپ سے رشتہ داری توڑ لی تھی، ان لوگوں نے وہ کرتوت کیے ہیں، اب اس کے لائق نہیں ہے کہ ان کو جام کوثر ملے۔ یہاں ایک نکتہ بیان کرتا جاؤں، کچھ لوگوں کو نوح نبی کا بیٹا تو بہت یاد ہے، نوح نبی کے بیٹے کی مثالیں دیتے ہیں کہ نوح نبی کا بیٹا تھا، نبی کے ساتھ کشتی میں شریک نہیں ہوا،
غرق ہو گیا، لیکن جب اصحاب کی باری آتی ہے میں کہوں گا دوہرا معیار نہ رکھو، نبی کا بیٹا ہو، نبی کے ساتھ نہ ملے، نبی کے ساتھ آ کر سوار نہ ہو، غرق ہو جائے گا۔ نبی کے اصحاب ہو، نبی کی بات نہ مانے، غرق ہو جائیں گے۔ اہل بیت کا مقام کس طرح نبی نے دنیا میں بتا دیا۔ ایک اور جگہ پہ بتایا کہ کچھ لوگ سارے سوال اپنا سارا جو ان کا حساب کتاب ہوگا کلیئر کروا کے جا رہے ہوں گے جنت کی طرف۔ منادی ندا دے گا کدھر جا رہے ہو؟ رک جاؤ، ابھی تو ایک سوال باقی ہے۔ وہ لوگ اپنا پرچہ نکالیں گے، کہیں گے یہ دیکھو ہمارے تو سارے سوال کلیئر ہو گئے، نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، حج کیے، عمرے کیے، تلاوتیں کی، صدقے دیے۔ فرشتے آ کر جب پرچہ لیں گے کہیں گے ادھر آخری سوال باقی ہے، علی کی ولایت کا سوال کیوں نہیں پر کیا؟ جب علی کی ولایت کا سوال حل نہیں کیا تمہارا مقام جنت نہیں دوزخ ہے۔ اب کوئی بندہ اعتراض نہ کرے کہ مولانا صاحب کیا فتویٰ دے دیا، کیا کہہ رہے ہو؟ حاجی صاحب کو جہنم، نمازی صاحب کو جہنم، قاری صاحب کو جہنم، صدقہ دیتا رہا جہنم۔ میں کہوں گا یہ مولوی کا فتویٰ نہیں، یہ نبی کا فرمان ہے۔ نبی بیان کر کے گئے تھے اگر کوئی نوح نبی جتنی عمر پائے، بہت پہاڑ جتنا صدقہ راہ خدا میں کر دے، اور نبی کہہ کے گئے تھے 1000 حج پیدل کرے، صفا و مروہ کے درمیان مظلومانہ طریقے سے قتل کر دیا جائے، شہادت کی موت مرے، قیامت والے دن اللہ کے سامنے حاضر ہو، دل میں علی کی محبت نہ ہو، جنت تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگے گا۔ میں کہوں گا نبی کا ارشاد ذرا دھیان سے سنو، ذہن میں بٹھا لو، نبی کہہ رہے ہیں اگر کوئی بندہ ابتدائی آفرینت سے لے کر قیامت کا سورج طلوع ہونے تک، جب سے کائنات بنی ہے وہاں سے لے کر قیامت کا سورج طلوع ہونے تک مقام ابراہیم پہ کھڑا ہو کر عبادتیں کرتا رہے، عبادتیں کرتا رہے۔ نبی کہہ رہے عبادت کا کس طرح معیار ہو، راتوں کو شب بیداری کرے، دن میں روزے رکھے، کوئی عام عابد نہیں، مقام ابراہیم پہ کھڑا ہو کے اللہ کی عبادتیں کرتا رہے۔ نبی کہتے ہیں قیامت والے دن اگر اس حال میں حاضر ہو کہ اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو، نبی کہہ رہے ہیں اس حال میں حاضر ہو اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو، اس کو اونگے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کیا ہے ولایت علی؟ کوئی عام چیز سمجھ لیا ہے؟ یہ کوئی عام معمولی چیز سمجھ لیا ہے ولایت علی کو؟ کیا ہے ولایت علی؟ یہ وہ حکم ہے جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے یہ کہہ دیا بلغ ما انزل من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ نبی کو حکم ہو گیا اگر تو بھی یہ کام نہیں کرے گا، اگر ولایت کو نہیں پہنچائے گا، گویا تو نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ ولایت کو کوئی معمولی شے سمجھ لیا، صرف اعلان نہیں ہوا۔ اعلان تو ہمارا بہت مشہور ہے کہ جب خم غدیر پر پلانوں کا منبر بنا
सख्त गर्मी थी, मजमा इकट्ठा हुआ, आगे वालों को बुलाया गया, पीछे वालों को जमा किया गया, मौला अली का हाथ उठाया गया, मन कुंतु मौला फालियुल मौला कहा गया, बात खत्म नहीं हुई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब कोई कहे कि मौला का माना जी वो है, जी मौला का माना ये है, मौला के माने 18 हैं। अगली बात नबी न कर जाते, तुम्हारा उज़र बनता था कि मौला का माना क्या है। मैं कहूँगा बात इधर खत्म नहीं थी, नबी ने तख्ते सहरा में अली अली के नारे लगवाए, मन कुंतु मौला के नारे लगवाने के बाद फिर कहा अब बात खत्म नहीं, कोई बंदा उस वक्त तक घर नहीं जाएगा जब तक अली की बैत न कर ले। अगर ये काम न होता तुम्हारा उज़र बनता था, अब उज़र खत्म हो गया। ये बैत करवा के नबी ने सबके मुंह बंद करा दिए कि इसका माना क्या है। माशाअल्लाह। अब बैत शुरू हुई, सबसे पहले खवातीन की बैत शुरू हुई। औरतों की बैत पहले ली, तश्त में पानी रखा, इधर अली हाथ रखते हैं, उधर औरतें हाथ रखती हैं। एक बात इधर नबी ने क्लियर करवा दी कि अगर कोई औरत बाद में मेरे बाद अली के खिलाफ आए तो ये न समझना कि वो अली की बैत से मुस्तस्ना थी। औरतें भी अली की बैत में है, अगर खुरूज करेंगी तो बैत तोड़ के निकलेंगी। मर्दों की बैत हुई, मर्दों की जब बैत लेने लगे अली तो हाथ इस तरह नहीं किया, बैत लेने के लिए हाथ इस तरह नहीं किया, यूं हाथ किया। कुछ लोग दौड़े दौड़े आए, या रसूल अल्लाह ये क्या हो गया, अली तो इस तरह हाथ ले रहे हैं, बैत इस तरह ले रहे हैं, इस तरह बैत ली जाती है। नबी ने कहा मैंने उसको मौला बना दिया है, अब मेरे पास क्यों आते हो, उसी से पूछ लो। वो आए अली के पास, कहा या अली ये क्या तरीका है, इस तरह हाथ क्यों है, यूं बैत लो। सुभान अल्लाह। अली ने कहा मैं कोई तुमसे बैत मांग नहीं रहा, बैत ले रहा हूँ, ये मेरा हक है, बैत मांग नहीं रहा, ले रहा हूँ। ये एक नुक्ता है उन लोगों के लिए जो बखिन बखिन कहने के बाद मदीने में जाके अली से बैत मांग रहे हैं। किस मुंह से आए अली के पास, बैत दे चुके हो, अब उसी अली से बैत मांगते हो। कुछ मुसलमान और मुतशविश है कि पता नहीं मौला का माना क्या है। एक तो नबी इधर कह गए, एक और इस पे करीना बना दिया। जब मदीने में पहुंचे, एक बंदा है नौमान फाहरी, दौड़ता दौड़ता आया नबी के पास, या रसूल अल्लाह आपने अल्लाह का कहा हमने मान लिया, आपने अपने आप को नबी मनवाया हमने मान लिया, नमाज कही हमने पढ़ ली, अब सारे अहकाम दिए हमने ले लिए, अब ये क्या बात हुई, अपने बाद अली को हम पे मुसल्लत करके जा रहे हो, अली को हमारा मौला बना के जा रहे हो। अब ये अपनी मर्जी से कर रहे हो या खुदा का हुक्म है। मौला का माना ना समझने वालों जरा तवज्जो तो करो, नबी मौजूद हो उस वक्त तक अज़ाबे खुदा आता नहीं। ये बंदा नबी की महफिल में आया था, कहता है या रसूल अल्लाह अगर ये आपकी मर्जी से नहीं, हुक्म खुदा है कि अली मौला है, तो अपने खुदा से कह दो मेरे ऊपर अज़ाब नाज़िल करे। तारीख गवाह है, अभी वो बंदा मस्जिद से निकला जाता, अज़ाबे खुदा आया, उधर गर्क हो गया। अली को या मस्ती है, अली की शान क्या है। एक जुमला कहूंगा, अली तो वो है चीजें उससे निस्बत पा जाए तो अजीम हो जाए। अली का माना अजीम था, लेकिन जो चीजें अली से निस्बत पा जाए वो भी अजीम हो जाती हैं। कह दो जुमला, आंखें अली की हैं, निस्बत अली से हो गई, ऐनुल्लाह बन गई। कान अली के हैं, निस्बत अली से हो गई, औज़ुल्लाह हो गए। लिसान अली की है,
نسبت علی سے ہو گئی، لسان اللہ بن گئی، چہرہ علی کا ہے، چہرہ علی کا ہے، نسبت علی سے ہو گئی، وجہ اللہ بن گئی، پیشانی علی کی ہے، کبھی کسی کے سامنے جھکی نہیں، کرم اللہ وجہ بن گئی۔ علی کی شخصیت کا نام ہے۔ سنو گے، علی کے ساتھ چیزیں نسبت پاتی جائیں عظیم ہوتی جاتی ہیں، کوئی راستہ علی کے ساتھ نسبت پا جائے صراط مستقیم بن جاتا ہے۔ کوئی ذکر علی کے ساتھ نسبت پا جائے ذکر اللہ بن جاتا ہے۔ علی وہ ہے، علی کے ساتھ دیوانہ وار محبت کرو گے رشید ہجری بن جاؤ گے، علی کی خاطر سولی پہ چڑھ جاؤ گے مصر میں تمہار بن جاؤ گے، علی کی خاطر کسی کے دربار میں قتل ہو جاؤ گے حجر بن ندی بن جاؤ گے۔ علی وہ ہے جس کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ جہاد کرو گے مالک اشتر بن جاؤ گے۔ علی وہ ہے جس کی تجلیوں کا مظہر بنو گے عباس بن جاؤ گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں علی کا اتنا ہی حق تھا، کیوں نہیں حق حکومت کو چھینا؟ کیوں نہیں حکومت کو چھینا؟ کیوں نہیں احتجاج کیا؟ کیوں نہیں ظالموں کے خلاف ہوئے؟ ایک مثال دیتا جاؤں، علی کے زمانے میں جب ان کو حکومت بعد میں ملی تو ایک زمانے میں ان کے پاس دو عورتیں آ گئی، ایک بچہ تھا، دو عورتیں آپس میں لڑائی کر رہی تھی، ایک کہتی ہے میرا بچہ ہے، دوسری کہتی ہے میرا بچہ ہے، مان نہیں رہی کس کا ہے؟ علی نے سمجھایا، سمجھ جاؤ، نہیں سمجھی، کہا کمبر اب لے آؤ تلوار، اس بچے کے دو ٹکڑے کر دو، ایک ٹکڑا اس عورت کو دے دو، دوسرا ٹکڑا اس عورت کو دے دو۔ کمبر اٹھے، کوئی عام شیعہ نہیں تھے، علی کے شیعہ ایسے شیعہ نہیں تھے جو کہتے مولا یہ کیا، وہ بچے کا کیا قصور ہے، ان میں سے کسی عورت کی گردن اڑوا دے، وہ جو مان نہیں رہی آپ کی بات، لیکن نہیں، وہ شیعہ تھا کمبر، تلوار اٹھائی، لہراتا ہوا جب آیا عورتوں میں سے ایک ہی چیخ نکل گئی، کہتی ہے مولا بچہ اسے دے دے، مجھے نہیں چاہیے، بچہ اسے نہیں چاہیے، مولا نے کہا اسی کو دو، اسی کا بچہ ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا، وہ تو لینا نہیں چاہتی، اسے کہہ رہی ہے کہ اسے دے دو، مولا نے کہا اسی کا تھا، یہ چاہتی ہے کہ بچہ زندہ رہے چاہے کسی کے پاس زندہ رہے، یہ نہیں چاہتی کہ بچہ مرتا ہے تو مر جائے، میرے پاس نہیں رہتا تو مرتا ہے تو مر جائے، نہیں، یہ ماں ہے، ماں کا کلیجہ ہے، ماں کا پیار ہے، ماں چاہتی ہے کہ زندہ رہے چاہے اس کے پاس زندہ رہے، یہ علی کا حق تھا، علی نے اس لیے نہیں لیا، زندہ رہتا ہے تو رہے، تباہ نہ ہو۔ بس ادادارو دو جملے مصائب کے، حق حکومت علی کا تھا، نبی سب کو بتا کر گئے تھے، کئی دفعہ بتایا کہ میرے بعد علی تمہارے حاکم ہیں، خلیفہ ہیں۔ ایک جو شیعوں کو بات رلاتی ہے کہ اہل بیت پر نبی کے بعد بہت ظلم ہوئے، نبی کے بعد اہل بیت پہ بہت ظلم ہوئے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ روتے ہیں، محرم میں روتے ہیں، چہلم میں روتے ہیں، سارا سال جب موقع ملے ان کو مجلس برپا کر دیتے ہیں، یہ شیعہ روتے ہیں۔ میں کہوں گا شیعہ روئے نہیں تو کیا کریں، نبی کی آل تھی، کربلا میں پیاسا مار دیا، نبی کی آل تھی، بازاروں درباروں میں پھرا دیا، نبی کی آل تھی، ان کو حسین کے سامنے قتل کر دیا، ان کی چادریں لوٹ لی، ان کے خیموں کو آگ لگا دی۔ عزاداروں ایک جملہ کہوں گا، حسین بہت مظلوم تھے، حسین کی آل کو ان کے سامنے قتل کر دیا گیا، لیکن ایک جملہ سنو،
حسین کی اتنی مظلومیت کے باوجود ان ظالموں میں جرأت نہ تھی کہ حسین کے زندہ ہوتے، حسین کے خیموں پہ حملہ کرتے۔ جب تک حسین زندہ رہے کسی یزیدی کی ہمت نہ تھی کہ خیموں میں آئے، خیموں میں آگ لگائے، کسی کی جرأت نہ تھی کہ خیمے میں آ کے عورتوں میں ہاتھ اٹھائے۔ میں کہوں گا حسین بہت مظلوم ہے، لیکن علی کی مظلومیت سنتے جاؤ۔ عزادار علی وہ مظلوم ہے، علی گھر میں موجود تھے، علی گھر میں موجود تھے، ظالم آگ اور لکڑیاں لے آ گئے، علی گھر میں موجود تھے، انہوں نے دروازہ گرایا۔ علی وہ مظلوم ہے، ان کے سامنے بچے کو قتل کیا۔ میں کہوں گا عزادارو، حسین کی مظلومیت کے باوجود آج ہر شیعہ، آج دنیا میں ہر قوم جانتی ہے حسین کا قاتل کون ہے۔ میں کہوں گا ہندوؤں سے پوچھو، بتائیں گے حسین پہ ظلم یزید نے کیے، بتائیں گے حسین کی بیٹیوں کو تماچے یزید نے مروائے، کہیں گے خیموں کو آگ یزید کے حکم پہ لگی، علی وہ مظلوم ہے۔ آج 14 صدیاں گزر گئی، آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج یہ نہیں بتا سکتے وہ کون لوگ تھے جو آگ لکڑیاں لے کے آ گئے۔ علی کی مظلومیت نہیں بتا سکتے وہ کون لوگ تھے جس کے حکم سے زہرا کا پہلو زخمی ہو گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ماشاءاللہ احسنتم۔ یہ تھے جناب اللہ مرتضی مہدی صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں مولا متقیان کے فضائل بھی بیان کر رہے تھے اور جناب سیدہ کے مسائل بھی پڑھ رہے تھے۔ قبل اس کے کہ میں آج کی بزم کے آخری خطیب کو دعوت خطاب دوں،